یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی روایات ہیں ان میں بالعموم بڑا جمود ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن اب تھوڑا تھوڑا خود ہم نے دیکھا ہے کہ علماء آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھنے کا جو عمل ہے خود اپنے فقہی پیراڈائم میں کچھ اگر استثناءات ہیں، کوئی ایک آدھ شذوذ آ رہا ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی فقہ حنفی کا ایک رائے یہ بھی ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کر لیں۔ اگر علماء آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک انسانی کام ہوا ہے، اطلاق کا کام ہے، اس کے اندر زمانے کے تغیر سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اصل دین کو کوئی نہیں چھیڑ رہا، تو اس میں کیسے حوصلہ کیا جائے اس پوری روایت میں آگے بڑھنے کی؟ کیونکہ اس کی وجہ خام صاحب یہ بھی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جب کسی چیز پہ گزر جاتا ہے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں اور بڑا اعتماد ان کا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی جو کچھ تھا وہ ٹھیک ہی تھا، آخر سب لوگ مانتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے بہتر؟ عام آدمی کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ محتاط بھی رہے، متنبع بھی رہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں رائے دینے سے ڈرتا ہے تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا، یا کسی شخص نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قضاء کے منصب کے لیے پیش کر دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں جج حضرات کا تقرر کیا جاتا ہے، تو پھر ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی عالم کا منصب چھوڑ دیجئے، پھر ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیے۔ اگر آپ دین کے عالم ہیں تو آپ کو صحیح بات کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، نہ لوگوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور حکمران سے، نہ معاشرے کے کسی فرد سے۔ ہر حال میں صحیح بات بیان کرنی چاہیے، اور جب یہ واضح ہو جائے کہ فلاں چیز میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تاہم علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے ساتھ آگے بڑھیں، یعنی ان کی آراء، ان کا نقطہ نظر، ان کے اجتہادات سب ہم آہنگ ہونے چاہیے، وہ کسی اصل سے فرع کی طرف بڑھیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ عام آدمی کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کو تو علماء پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ اپنی صحت کے معاملے میں طب کے ماہرین پہ اعتماد کرتا ہے۔ اور جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے، انہیں جن حدود میں قانون سازی کرنے کا حق دیا گیا ہے ان میں وہ قانون بنائیں، تو انہیں تمام آراء دیکھنی چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ میں جس چیز پر اکثریت کا اطمینان ہو جائے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ اس پر بھی تنقید ہوتی رہے گی، اس کی غلطی واضح ہوتی رہے گی۔ اگر کسی موقع پر پارلیمنٹ کے لوگوں پر یا نمائندگان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جن کو ہمارے ہاں قدیم اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کوئی غلط قانون سازی کی ہے، وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ ٹھیک، تو واضح